اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص لن ینجی احدا عملہ، کسی بھی انسان کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو بھی؟ کہا ہاں مجھے بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ وفضلہ، الا کہ رب ذوالجلال مجھے اپنے رحم و کرم سے ڈھانپ دے، تب میں جا کر کے جنت میں داخل ہوں گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے کچھ اعمال کو غیر کے لیے کرنا شروع کر دیا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ شرک کا تعلق کس ہے؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ میں توحید کے جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت، وہاں سے شرک بھی در حقیقت بدعت کی ایک قسم ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بدعت کی بدعت مکفرہ، وہ بدعت جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دین کے اندر ایسی کوئی چیز ایجاد کر لے جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بدعت وہ ہے بدعت غیر مکفرہ، وہ بدعت جس کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوتا، لیکن جس عمل کے اندر وہ بدعت داخل ہوتی ہے وہ عمل قبول نہیں ہوتا اس کا۔ لئن اشرکت لیحبطن، نبی کو کہا گیا بفرض محال، اگر مان لیا جائے کہ نبی بھی کسی زمانے میں شرک کر سکتا ہے تو کہا کہ نبی تو بھی سن لے، لیحبطن عملک، تیرا بھی عمل تباہ و برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو جنتیوں کا سردار ہے، جو سید الانبیاء کو کہا گیا خسارہ اٹھا لے گا قیامت کے دن، خسارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل في علاه في محكم تنزيله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ کچھ دین کی باتیں، بنیادی دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے، آئیں رب کریم سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ موضوع جیسا کہ معلوم ہوا کہ اسلامی سماج میں شرک و بدعات کے نقصان دنیا و آخرت میں، یا یوں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو شرک و بدعات کی وجہ سے دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے آئیں مسئلے کی اہمیت، ضرورت کو سمجھنے کے لیے مسئلے کی تاصیل کر لیتے ہیں۔ تاصیل کا مطلب ہے کہ یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کا دین کے کس حصے سے تعلق ہے۔ پورا اللہ کے نبی نے ہمیں پورا کا پورا اسلام دے دیا ہے، ایک مکمل شکل میں، کامل۔ تو یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کا دین کے کس حصے سے تعلق ہے۔ دیکھیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کلمہ شہادت پڑھیں، اور اس کے بعد ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کی گواہی دے۔ یہی ہے نا، ایمان کے 6 ارکان کی گواہی دے،
تو آدمی مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ گویا اسلام کے بنیادی اصول ہیں کہ یہ 6 اصول ہیں، ان کو آپ مان لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے دنیا کے اندر کمیٹیاں بنتی ہیں، لوگ آپس میں معاہدے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد ہے، دیکھو ان یہ اصول ہیں، یہ ہمارے قوانین ہیں، یہ گائیڈ لائنس ہیں، اس پہ عمل کرتے ہو تو آپ ہماری کمیٹی میں داخل ہو، اور نہیں عمل کرتے ہو تو جانے کا آپ کو اختیار ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے یہی 6 اصول ہیں۔ یہ 6 اصول کو مانتا ہے کوئی، اگر ویسے مانتا ہے، پہلے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، پھر ماننا ویسے ماننا جیسے صحابہ نے مانا، ان کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھنا ہے۔ یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کا ایمان کے 6 ارکان میں سے کہاں سے تعلق ہے؟ ایمان کے 6 ارکان کیا ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، 3، چوتھا رسول پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ایمان ہوئے۔ پہلا جو رکن ہے ایمان باللہ، اس کو توحید بھی کہتے ہیں، وہی توحید ہے جو ایمان باللہ ہے، وہی توحید ہے۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات۔ یہ جو ہے توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے لے کر کے، جب سے بنایا اللہ عز و جل نے، وہاں سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک، اس کائنات کو بنانے سے لے کے چلانے تک اکیلا اللہ ہے، نہ کوئی بنانے میں شریک تھا، نہ کوئی چلانے میں شریک ہے۔ اس کو مان لینے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ الوہیت یہ ہے کہ جب پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، چلا بھی اللہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ بنا کر کے اللہ فارغ ہو گیا، جیسا کہ نعوذ باللہ یہودیوں نے کہا کہ بنا کر کے اللہ فارغ ہو گیا، اپنے پیروں کے حوالے کر دیا کہ اب تم لوگ دنیا چلاؤ۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو جب بنانے والا اکیلا اللہ ہے، اور یہ مشرک بھی اس بات کو کہتا ہے، اکیلے اللہ نے بنایا ہے، اور چلا بھی اکیلے اللہ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین کے اوپر درخت کا ایک پتا نیچے گرتا ہے تو اللہ عز و جل کو خبر ہوتی ہے اس کی، تو پتا بھی اس کی مرضی اور مشیت سے گرتا ہے، اس کے حکم کے بعد گرتا ہے۔ تو جب چلانے میں بھی اکیلا اللہ ہے، تو جب سارے کام اللہ ہی نے کیے ہیں، تو ہم نے کیا کام کیا ہے اللہ کے لیے؟ ہم نے کیا کام کیا ہے اللہ کے لیے؟ یہی جو کام ہم کریں گے اسی کو توحید کہتے ہیں، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ ہم جو کام اللہ کے لیے جواب میں کریں گے یہی توحید الوہیت ہے۔ اب اس کے علماء نے مختلف انداز سے سمجھایا ہے، یا مختصر طور پہ یوں سمجھ لیں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو، کہ ربوبیت اللہ کا کام ہے، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے کرنے اور اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں جب سب کچھ اللہ نے ہی کیا ہے تو میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ دیا جس چیز کا تم نے سوال کیا، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کچھ نعمتیں تو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن گننے بیٹھ جاؤ، گنتی کرنے لگ جاؤ تو لا تحصوها، شماری نہیں کر سکتے تم۔ بلکہ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تمہیں اپنی نعمتوں سے اللہ نے ظاہری نعمتوں سے باطنی نعمتوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ ایک پانی کا لوٹا لیجیے، کسی کے اوپر گرا دیجیے، آپ نے بھگا دیا اس کو، تھوڑا سا پانی، یہ بھی پانی گرا دیا، اور ایک ہے پورا پانی کا گھڑا لو بڑا سا اور اس کے اوپر انڈیل دیجیے، کیا ہوگا؟ پورا پانی کیا ہے؟ بھیگنے کے ساتھ ساتھ زمین بھی بھر جائے گی۔ کہا کہ ہم نے لوٹا نہیں ڈالا اپنی نعمتوں کا، اپنی نعمتوں کا گھڑا انڈیلا ہے تمہارے اوپر۔ یہ ہوا اسبغ علیکم نعمت، اسباغ النعمہ، اللہ نے نعمتیں نچھاور کر دی ہیں ہمارے اوپر۔ انسان ذرا غور کرے کتنی ساری اللہ عز و جل کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ کورونا آ کر کے گیا ہمارے سامنے سے، صرف ایک نعمت پہ انسان غور کر لے، اس کو سمجھ میں آئے کہ اللہ عز و جل کی بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ کورونا آ کر کے گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا، لوگوں کو ایڈمٹ کیا گیا،
ہاسپٹل میں ہفتہ 10 دن کا کتنا چارجز آ رہے ہیں؟ 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 15 دن کی سانس لینے کا 15 لاکھ روپیہ. یہ ہوا اللہ کی سورج کی نعمتیں چلتی ہیں. یہ سورج صبح کو نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا. کوئی بل آیا کبھی؟ روشنی کبھی بل نہیں آیا. لیکن یہاں روزانہ دھمکی ملتی ہے بل نہیں بھرو گے لائٹ کاٹ دی جائے گی. دل کا ایک مرتبہ جو ہے دل کی دھڑکن فیل ہو جائے کام کرنا بند کر دے, ڈاکٹر بڑی مشکل سے مشینوں کے ذریعے سے اللہ کی توفیق سے لگا بھی لے. بعد عرب کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ بزرگ عرب کے ایڈمٹ کیا گیا, ہفتہ 10 دن ایڈمٹ تھے, ٹھیک ہوئے, بل لا کر کے دیا گیا 4 لاکھ کا بل. ہارٹ آپریشن ہوا 4 لاکھ کا بل آیا. بزرگ صاحب رونے لگے دیکھ کر کے, کہنے لگے کیوں کیا ہوا؟ ڈر گئے بل دیکھ کر کے, نہیں بھر سکتے, کوئی بات نہیں ہم معاف کروا دیں گے, ہم ڈونیشن دلوا دیں گے آپ کو, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بابا. کہنے لگے کہ اس کا ڈبل میں دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ میرا رب مجھے 60 سال سے پال رہا, آج تک کوئی بل نہیں بھیجا اور تم نے 4 دن میری خدمت کر لی 4 لاکھ کا بل دے دیا. تو فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا, اللہ نے اپنی نعمتوں سے تم کو انڈیل کر کے رکھا, نچھاور کر کے رکھی ہے اپنی نعمتوں کو اللہ سے چلنے. ایک اسرائیلی روایت ہے, ضعیف روایت ہے, لیکن علماء نے ابن رجب حنبلی نے اس کو ذکر کیا ہے, جس کا مفہوم صحیح ہے. کیا ہے کہ کوئی بنو اسرائیل کا کوئی شخص 500 سالوں تک عبادت کرتا ہے اللہ عز و جل کی, 500 سالوں تک عبادت کرتا ہے. اب کہتے جبریل امین کہتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو, میری رحمت سے جنت میں ڈال دو. تو اب یہ شخص کہتا ہے, اس دن کہے گا کہ اللہ میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے, سجدے سے کبھی سر ہی نہیں اٹھایا ہے, میری رحمت نہیں میری نیکیوں کے بدلے مجھے جنت میں جانا ہے. اللہ اس کے اعضاء کو حکم دے گا, یہ جو تم نے ہم نے آنکھ دی تھی اس کو کہے گا پہلے تم اپنا حساب و کتاب شمار کرو. یہ جو اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے دنیا کے مشاہدات کیا کرتا تھا, اس تم اپنا حساب و کتاب سنو. 500 سال تک آنکھ تو لگی ہوئی تھی نا, اس کا حساب و کتاب شروع کرو. اب آنکھ نے جب حساب و کتاب شمار کرنا, حساب و کتاب لینا شمار کیا تو اس کی ساری نعمتیں ختم ہو گئی, باقی دیگر اعضاء تو باقی رہ گئے. کہتا کہ اے رب اپنے فضل سے داخل کر دے جنت. تو پتہ یہ چلا مفہوم یہی نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص لن ينجي احدا عمله, کسی بھی انسان کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا. کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو بھی؟ کہا مجھے بھی. الا ان يتغمدني الله برحمته وفضله, الا کہ رب ذوالجلال مجھے اپنے رحم و کرم سے ڈھانپ دے تب میں جا کر کے جنت میں داخل ہوں گا. تو جب اتنی ساری نعمتیں اللہ عز و جل نے ہم پہ نشاور کی ہیں تو ہم نے بدلے میں کیا دیا اللہ کو؟ یہی جو ہم دیں گے خالص دل کے ساتھ اللہ کو, یہی توحید الوہیت ہے. سب کچھ اللہ دینے والا ہے تو ہمیں اپنا سب کچھ اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے. اب سب کچھ جب اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے کچھ اعمال کو غیر کے لیے کرنا شروع کر دیا. اسی کو شرک کہا جاتا ہے, اسی کو شرک کہا جاتا ہے. تو یہ شرک کا تعلق کس ہے؟ ایمان باللہ. ایمان باللہ میں توحید کے جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت, وہاں سے. اور آپ دیکھیں علماء کرام نے یہ جو ہم نے 6 اصول بتائے, ان 6 اصولوں میں کہیں بھی انسان کوئی کسی بھی رکن کی کسی بھی اصول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. کہیں بھی مخالفت کرے ان 6 اصولوں میں تو اس کو بدعت کہا جائے گا. شرک بھی در حقیقت بدعت کی ایک قسم ہے. اسی لیے علماء نے کہا بدعت کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم بدعت کی بدعت مکفرہ, وہ بدعت جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, دین کے اندر ایسی کوئی چیز ایجاد کر لے جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور دوسری بدعت وہ ہے بدعت غیر مکفرہ, وہ بدعت جس کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوتا لیکن
جس عمل کے اندر وہ بدعت داخل ہوتی ہے وہ عمل قبول نہیں ہوتا اس کا۔ اب ہم نے کہا کہ شرک بدعت ہے، لیکن یہ سب سے بڑی بدعت ہے، یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے دیگر گناہ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان سے اوپر بڑا گناہ کیا ہے؟ بدعت کرنا۔ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ بدعت مکفرہ کا ارتکاب کرنا، شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے کہا گیا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک جو ہے بدعت مکفرہ ہے، کافر ہو جاتا ہے، لیکن ہے بدعت یہ بھی۔ اب بدعت کی تعریف کیجئے، قاعدے پر فٹ کیجئے شرک کو۔ بدعت کا کیا ہم معنی جانتے ہیں؟ ہم یہ معنی جانتے ہیں بدعت کا کہ ہر وہ کام بدعت ہے جو دین میں ایجاد کیا جائے، اور دوسرا ثواب کی نیت سے ایجاد کیا جائے، ہے نا؟ دین میں ایجاد کیا جائے، ثواب کی نیت سے ایجاد کیا جائے، وہی تو بدعت ہے۔ یہ جو مشرک شرک کر رہا ہوتا ہے گناہ سمجھ کے کرتا، وہ تو یہی سوچ کے کرتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے۔ بھائی درگاہیں مزاریں کیا سوچ کر کے بنائی جاتی ہیں؟ دین کے اندر ہے نا، دین سمجھ کر کے وہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا شرک ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، یہی تو بدعت ہے۔ کہا کہ بدعت ہے، لیکن بدعت میں وہ بدعت جس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ اور بھی ایسی بدعتیں ہیں کیا کہ جس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، مثلا ایسی چیزوں کا انکار کرنا جس پر صحابہ سلف صالحین کا اجماع تھا، اجماع رہا ہو، بعد میں کوئی آ کر کے انکار کر دے کہ نہیں مانتا میں۔ جیسا کہ صحابہ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے، اس بنا پہ لوگ کافر ٹھہرے، یہ بھی بدعت ہے۔ بدعت شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لیکن ایسی بدعت ہے جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، جیسے شیعہ لوگوں نے کیا۔ شیعہ لوگوں نے یہی کیا کہ جو مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ تھا، ایک مسلمان کا، ایک بھی مسلمان کا اختلاف نہیں تھا، لیکن بعد میں آئے ان لوگوں نے اختلاف کیا، تو یہ کیا کہلائے؟ یہ بھی دار اسلام سے خارج کہلائے، شیعہ جماعت۔ تو یہ بدعت مکفرہ ہے۔ تو یہ ہی شرک کی تاصیل۔ اس سے ہم اور آپ سمجھیں کہ شرک جو ہے کہاں واقع ہو رہا ہے، یہ ارکان ایمان کا جو پہلا رکن ہے وہیں پہ گڑبڑی واقع ہو جا رہی ہے، وہیں بگڑ جا رہا ہے معاملہ۔ بعد میں تو ابھی 5 باقی ہیں، معاملہ یہی گڑبڑ ہو گیا۔ جب یہی گڑبڑ ہو گیا تو آگے چل کر کتنی گڑبڑی کرنے والا ہے ایسا انسان، اور آگے چل کر کے کتنی بدعات کرے گا، اللہ کی پناہ، جس میں سے ہم کچھ ایک دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ رہا اس موضوع کی اہمیت، مقام، مرتبہ۔ اس کے بعد ایک سوال کا جواب دے لیتے ہیں، تاکہ جب ہم کچھ چیزیں بتائیں گے تو یہ سوال اعتراض پیدا نہ ہو ذہن میں۔ سوال یہ ہے، جو اعتراض کیا جاتا ہے مشرکین کی طرف سے کہ اہل الحدیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث اولیاء کی، بتوں کی آیتوں کو اولیاء پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ بھائی بت کے بارے میں نازل ہوا تھا، مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تم ان آیتوں کو اولیاء پر کیسے فٹ کر سکتے ہو؟ تو اس کا جواب ہم 2 طرح سے دے سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب یہ سوال کر کے کہ یہ جو بت تھے کون تھے؟ اصل میں ولی ہی تو تھے یہ لوگ بھی۔ یہ جو بت تھے تو اصل میں ولی ہی نا، یہ ولی ہی تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی ولی کا بت بنا لیا جائے تو وہ شرک، لیکن اسی ولی کی درگاہ اور مزار بنا لیا جائے تو یہ عبادت، دین کا حصہ ٹھہرے۔ اس سوال کا جواب دے لو، سارے مشرکین مل کر کے جواب نہیں دے سکتے اس سوال کا، کہ وہی ولی ہے مرنے والا۔ یہ جو بتوں کی، جن بتوں کا ذکر آیا قرآن کریم کے اندر، یہ کہا کہ اسماء قوم صالحین من قوم نوح، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے یہ، واد، یغوث، یعوق، سواع، یہ نیک لوگ تھے، مر گئے، بت بنا لیا ان کی۔ تو یہ ولی ہی تھے نا، نیک لوگ تھے، بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے، لیکن انہی ولیوں کا بت بنا لیا تو شرک ٹھہرا، لیکن انہی ولیوں کی مزار اور درگاہ بنا لی گئی تو جائز کیسے ہو گیا؟ یہ جائز کیوں کر ہو گیا؟ اس سوال کا جواب دے لیجئے مل کر کے، آپ کو قیامت تک موقع، کوئی نہیں جواب دے سکتا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ آیتوں کا نزول ہو رہا تھا تو مشرکین جن کے خلاف اللہ کے نبی نے جہاد کیا، جن کے خلاف صحابہ نے جہاد کیا اور سلف صالحین جہاد کرتے رہے، وہ
یہ جب آیتوں کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مشرکین مکہ صرف اور صرف بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کون؟ عیسائی بھی موجود تھے وہاں پہ اس سماج کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے تھے۔ اسی سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ڈر کے مارے۔ تو صرف بتوں کا رد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ عیسیٰ کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اس کو کہا کہ مشرک ہے وہ بندہ۔ فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق کی کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ مشرک ہے وہ بندہ۔ تو کیا یہ اولیاء عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ولی ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ولی نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ تو اگر نبی کی عبادت کرنے والا مشرک ٹھہرا تو نبی کے امتیوں کی عبادت کرنے والا کس طرح سے مومن ٹھہرے گا؟ کس طرح سے مومن ہوا یہ؟ تو یہ سوال کا جواب رہا کہ یہ جو ولیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، در حقیقت صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ فرشتوں کے بارے میں بھی ہے، نبیوں کے بارے میں بھی ہے، جناتوں کے بارے میں بھی ہے، انسانوں کے بارے میں بھی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ کسی بھی نقطۂ نظر کے درست ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ بھائی یہ موقف میری یہ رائے ہے، آپ کی یہ رائے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے؟ اب تین طریقے ہیں کسی رائے کے درست ہونے کے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے کوئی خبر مل جائے تو وہ رائے درست ہے آپ کی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عقل اس کی تائید کر دے، بات معقول ہو، سمجھ میں آ گئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسانی زندگی پہ اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں اس چیز کے۔ ہاں بھائی یہ دوا مجھے کھانی چاہیے، تب لیب میں چیک کیا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نقصان کر دے گی، نقصان کر دے گی وہ دوا نہیں ہے، فائدہ دے گی تو وہ انسانوں کے کام کی ہے۔ تو اب جو لوگوں کا رائے ہے، جو نظریہ ہے، جو تھوٹ ہے، اس کو لیب میں تو چیک نہیں کیا جا سکتا نا، اسے ہم کہاں چیک کریں گے؟ انسانوں کی زندگی پہ چیک کریں گے کہ ذرا دیکھیں یہ جو رائے اختیار کیا گیا، یہ جو نظریہ اختیار کیا گیا، یہ جو فکر اختیار کی گیا، یہ جو تھوٹ اختیار کیا گیا ہے، یہ جو عقیدہ اختیار کیا گیا ہے، یہ جو مذہب اختیار کیا گیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اگر اچھا اثر پڑتا ہے تو عقیدہ صحیح ہے، اگر برا اثر پڑتا ہے تو عقیدہ برا ہے۔ تو شرک کو ان تینوں اصولوں پہ پرکھ کے دیکھیے آپ، کیا وحی سے شرک کا صحیح ہونا ثابت ہے؟ غلط ہے۔ وہی عقل سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت۔ کیا تجربے سے بات شاہد ہے؟ انسانی زندگی پہ اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں شرک کے؟ ہم انشاءاللہ اثرات ابھی دیکھنے والے ہیں، کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو اثرات سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ شرک سراسر انسانی سماج کے لیے لعنت اور نحوست ہے، بلکہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے انسانوں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ تین علم کے ذریعے ہیں، وحی، عقل اور انسانی زندگی پہ اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، جب ان تینوں ذریعوں سے شرک ثابت ہی نہیں ہوتا تو شرک قائم کیسے ہے ہمارے سماج کے اندر؟ باقی کیسے ہے ہمارے سماج کے اندر؟ جب اتنی بودھی چیز ہے، اتنی سطحی چیز ہے، نہ اس کی شریعت میں دلیل ملتی ہے، نہ عقل اس کی تائید کرتی ہے، نہ انسانوں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے اس کو صحیح پایا ہے، تو یہ انسانی سماج میں باقی کیسے ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ انسان دین کے معاملے میں اپنی عقل استعمال نہیں کرنا چاہتا، انسان دین کے معاملے میں اپنی عقل استعمال نہیں کرتا۔ اگر ذرہ برابر بھی دین کے معاملے میں عقل کو استعمال کرے، اپنی حدود میں رہ کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ سوچتے، اگر کان ہوتا تو سنتے، دل ہوتا تو اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے، تو عقل استعمال نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ کہ انسانوں نے اپنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے شرک پر اڑے رہے، کیونکہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، کاروبار جڑا ہوا ہے اس سے، اس بنا پر شرک پر اڑے رہے۔ تو ان تمہید کے بعد یا ان چند بنیادی باتوں کے بعد آئے ہم دیکھیں کہ شرک کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اوپر، یا دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہوتا ہے، دنیا آخرت کے اندر کیا نقصان ہوگا، اور دنیاوی زندگی پر میں ان شرک و بدعات کی وجہ سے ہمارے زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آخرت کے اندر کیا نقصان ہوگا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ عز و جل انا اغنى الشرکاء عن الشرک فمن اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ
کہ میں شریکوں میں پارٹنرز میں سب سے زیادہ غنی ہوں. جو مجھے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے میں اس کو اور اس کے کیے ہوئے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے مثلا کوئی کاروباری کوئی پارٹنر ہو، آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے، کہتا ہے اچھا آپ کو کاروبار کرنا ہے؟ جی کاروبار کرنا. یہ لو کاروبار کے اندر 90% آپ کا مال رہے، 90% میں انویسٹ کرتا ہوں، 10% آپ کی انویسٹ ہے، باقی آپ محنت کر لو. 10% آپ کا، 90% میرا، باقی آپ اپنی محنت کر لو، کاروبار کھڑا کر لو، اور اسی حساب سے ہم لیں گے. 90% میرا رہے گا، 10% آپ کا رہے گا. آپ کاروبار شروع کرو. اب کاروبار شروع کیا گیا، سال مہینے بیتے. اب جب نفع کی باری آئی، سالوں گزرنے کے بعد نفع کمانے کی باری آئی، تو یہ جو پارٹنر ہے کہتا کہ دیکھو میرا تو مقصد یہ تھا کہ تم کاروبار ترقی کرو. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ 90% میں نے پیسہ ڈالا تو یہ میرا ہے، لیکن ایک کام کرو، پورا فائدہ تم ہی لے جاؤ، 100% فائدہ تم ہی لے جاؤ. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس نے میری عبادت کے اندر غیر کو شریک کیا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ اس کا ثواب پورا کا پورا اسی سے جا کر کے لے لے. میرے پاس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اس میں سے. تم نے 90% اللہ کے لیے کیا، نماز پڑھ رہے تھے، ریاکاری کرنے لگے. 99% اللہ کے لیے ہے، 1% تھوڑا کسی کو دکھا دوں تاکہ وہ کہے کہ متقی ہے بندہ. اللہ کہے گا 99% کا بدلہ بھی جا کے اسی سے لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں غنی ہوں. ایسی پارٹنرشپ نہیں چاہیے مجھے، شریک نہیں چاہیے اللہ عز و جل کو. اللہ عز و جل کو شریک نہیں چاہیے. جاؤ پورا کا پورا اسی سے لے لو، میں کچھ نہیں دیتا، میرے پاس کچھ نہیں تمہارے لیے. تو کہا کہ انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، مجھے خالص عبادتیں چاہیے، خالص میں نے کیا ہے، سب کچھ میں نے اکیلے نے کیا ہے، تو خالص مجھے دو سکتے ہو تو پیور دو، شریک نہ کرو میرے ساتھ. تو یہ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے انسانی زندگی پر کہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس عمل کے ساتھ وہ بدعت ہو وہ عمل قبول نہیں ہوتا. اور شرک کی مذمت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سارے کے سارے عمل کیا ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں. لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ، نبی کو کہا گیا بفرض محال، اگر مان لیا جائے کہ نبی بھی کسی زمانے میں شرک کر سکتا ہے تو کہا کہ نبی تو بھی سن لے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا بھی عمل تباہ و برباد ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو جنتیوں کا سردار ہے، جو سید الانبیاء کو کہا گیا خسارہ اٹھا لے گا قیامت کے دن، خسارہ اٹھائے گا قیامت کے دن. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ پہلا نقصان ہے شرک کا. دوسرا نقصان کیا ہے شرک کا؟ دنیا کے اندر. آخرت کے اندر تو یہ نقصان ہوگا. آخرت کے اندر کیا نقصان، دنیا کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہدایت کی راہ میں انسان مشرک جو ہوتا ہے. اب بھائی جو بندہ، جسے کہا جاتا ہے نا کہ بدعت کو بندہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، بدعتی توبہ اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ ثواب سمجھ کر وہ گناہ کا بدعت کر رہا ہے، تو ثواب سے توبہ کیسا؟ ایک کام میں نیکی کر رہا ہوں، اس کام سے میں توبہ کیوں کروں جب تک کہ اللہ اس کو ہدایت نہ دے دے. تو کہا ایسے ہی مشرک کو بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی الا یہ کہ اللہ اس کا دل کھول دے، اللہ ہدایت دے دے. تو بڑا مشکل معاملہ ہے، شرک کے بعد ہدایت ملنا بڑا مشکل. اس لیے کہا گیا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے بہت دور کی گمراہی میں جا کر کے پڑا ہے، بہت دور چلا گیا ہے گمراہی میں. کیا مطلب ہے؟ اب اس کو حیدرآباد سے جانا بنگلور تھا، چلا گیا کلکتہ کی ٹرین میں سوار ہو گیا، اب چلتا چلا گیا کہاں پہنچ گیا؟ وہ گمراہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، بہت دور کی گمراہی میں جا کر کے پڑا. اور آگے انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ باتیں آنے والی ہیں. تو یہ اخروی فائدے دین کے اعتبار سے. دنیا کے اعتبار سے انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ذرا دیکھیں. شرک کا انسانی زندگی پر سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے، انسانیت کی سب سے بڑی توہین شرک ہے. کسی نے انسانوں کو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا کیا ہے، توہین کیا ہے، انسانوں کے پیشانی کو کہیں ذلیل و رسوا کیا ہے تو یہ شرک نے کیا. آپ دیکھو جب بندہ اللہ کے دربار سے کٹ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کٹ جاتا ہے، تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو نفع ملنے کی امید ہوتی ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے. اب دیکھو بعض مشرکین کو دکان کے سامنے لیمو مرچی لگاتے ہیں، کھولنے سے پہلے ہاتھ جوڑتے ہیں، دکان کو سجدہ کر رہے ہیں. ٹیمپو لیا ہوا ہے، ٹیمپو نیا لیا ہے، کما کے دے رہا ہے، تو پہلی جو بونی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے کرتا ہے، ٹیمپو کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. صبح کی پہلی مزدوری ملی تو ہاتھ جوڑتا ہے. وہ اتنی بڑی، یعنی ایک ایسی چیز جس کے اندر کوئی شعور نہیں، اس کے سامنے بھی اپنی پیشانی کو جھکلا رہا ہے. کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے،
کوئی چاند کا دیوتا مان رہا ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جبکہ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اس کی پیشانی کو بڑا عزیز بنایا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلتوں سے نوازا تھا، کرم سے نوازا تھا، عزتوں سے نوازا تھا۔ علماء نے کہا کہ کرم کا مطلب یہ ہے، کرمنا تکریم کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسے عقل و خرد سے نوازا تھا۔ کیا ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس کو عقل سے نوازا ہو وہ کسی غیر عاقل شخص کو کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے، اپنی جبین نیاز کو کسی غیر عاقل شخص کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی میں سمندری میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، زمین کی تمام چیزیں ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو ہماری خدمت کے لیے بنایا۔ جو خادم ہے، آج انسان اتنا ذلیل ہو چکا کہ اپنے ہی خادم کو سجدہ کر رہا ہے، اپنے ہی خادم سے ڈر رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی جو ہے چاند کے سامنے اس طرح سے کرتا ہے، کوئی انسانوں کے سامنے یہ کرتا ہے، اور انسانوں نے انسانوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ دیکھو کہیں یہ مسلمانوں کی بات ہے جن کے نام محمد ہیں، عبداللہ ہیں، عرفان ہیں، کیا کیا نام ہے، آپ جا کر کے دیکھیے پڑوسی ملک کے اندر، یہ لوٹے شاہ ہیں، کہیں مرغے شاہ ہیں، کہیں گدھے شاہ ہیں، کہیں ٹریکٹر شاہ ہیں، کہیں جوتے شاہ ہیں، جا کر کے دیکھیے یہ سب شاہ ہیں، سب نوازنے والے ہیں، لوٹے شاہ، گدھے شاہ، جوتے شاہ۔ انسانوں نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا۔ تو شرک کی سب سے پہلی مذمت، اور کوئی مذمت ہو نہ ہو، یہی مذمت کافی ہے کہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس سے بڑی انسانیت کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا تھا کہ تم میری ساری مخلوق سے فائدہ اٹھاؤ، جو غیر شعور لاشعور ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، جن کے اندر جو جانور ہیں جن کے اندر شعور ہے ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ، یہ ساری مخلوقات تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم میری عبادت اکیلے کرو، تم سب سے فائدہ اٹھا کر کے میری عبادت کرو۔ لیکن انسانوں نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کے ان ساری معبودوں کی عبادت کرنے لگے۔ تو شرک انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے، یہ پہلا نقصان۔ شرک کا انسانی سماج پر اور کیا گندا اثر پڑتا ہے، آپ دیکھیں، انسان بزدل ہو جاتا ہے، توہم پرست ہو جاتا ہے۔ اب انسان کہیں نکلا ہوا ہے باہر، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کام پورا نہیں کرنا، رات کو جھاڑو کھڑا کر کے نہیں رکھنا، شیشے میں رات کے وقت چہرہ نہیں دیکھنا، کوا بول دیا تو نحوست، چپل الٹی ہوا تو نحوست، کوا رات کو بولا تو نحوست، الو بولتا ہے تو نحوست۔ یعنی ان چیزوں کے بدلنے سے آپ کی تقدیر اتنی کمزور ہوگی کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ کوا بول دیا تقدیر بدل گئی، بلی گزر گئی تقدیر بدل گئی، چہرہ دیکھ لیا رات کو شیشے ٹوٹے ہوئے آئینے میں تقدیر بدل گئی، تکیے پہ پیر رکھ دیا تقدیر بدل گئی۔ اللہ اکبر، انسان کتنا کمزور دل ہو گیا، بزدل ہو گیا، تقدیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو بزدلی پیدا کرتی ہے، توہم پرستی پیدا کرتی ہے شرک جو ہے۔ اور آپ دیکھیں انسانوں کا عقائد کے اعتبار سے تین طرح کے لوگ ہیں، تین جماعتوں میں انسان تقسیم ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو بالکل ہی اس سے الگ ہے، ملحد، مادہ پرست، جو خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ شخص۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، کسی انہونی سپر نیچر طاقت کو مانتا ہے، لیکن خدا تک نہیں پہنچ سکا، بھٹک گیا ہے راہ کو، تو کیا ہے، دیوی دیوتا، پیر فقیر جنات، ان میں مانتا ہے، ولیوں میں مانتا ہے، یہ دوسرا شخص۔ تیسرا شخص جو اللہ کو مانتا ہے، موحد پرست ہے۔ تینوں میں آپ مقابلہ کر کے دیکھیں، ایک جو ملحد ہے، مادہ جو پرست ہے، جو یورپ کا کلچر ہے، جو کہیں بھی ہو ملحد جو بندہ، آپ اگر اس کو دیکھیں گے، اس کی بہادری تب تک ہے جب تک کہ اس کے پاس وسائل ہیں، ظاہری مادہ پرست ہے، جب تک اس کے پاس مادہ ہے تب تک وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، لیکن جب مادہ ختم ہو گیا، جہاں مادی وسائل ختم ہو گئے، وہ بزدلی کا مظاہرہ کرے گا۔ آپ ان کو دیکھو، کیسر و کسریٰ کی طاقتوں کو دیکھو، جب تک ان کے پاس طاقت تھی تب تک وہ ظلم و ستم اور صحابہ سے لڑتے رہے، لیکن جب ایمانی قوت کے سامنے ان کے مادی وسائل جواب دے گئے تو 8-8 ہزار کے سامنے 70-70 ہزار دم دبا کر کے بھاگتے، اس طرح سے بھاگتے کہ سمندروں کے اندر غرق ہو گئے، اور 70-70 ہزار گرفتار ہوئے،
8,000 کے لشکر نے 70,000 صحابہ کو گرفتار کیا. تو یہ ایک وہ جماعت ملحد بزدل ہوتا ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے جو کسی رب کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا جو وہ، اور ایک مشرک جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن شریک بھی کرتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. کیسے کہ دونوں پلٹ کر بھروسہ مخلوق پر ہی کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پہ ہی کرتے ہیں. دونوں مخلوق پرست ہیں، دونوں مادہ پرست ہیں. ایک مشرک بھی اللہ کی مخلوق پہ بھروسہ کرتا ہے اور ایک ملحد بھی مادے پر بھروسہ کرتا ہے. تو دونوں کے دونوں نتیجے کے اعتبار سے برابر ہیں. تو یہ ملحد ایسے توہم پرست اور توہم پرست جو ہوتا ہے، جو اللہ کو علاوہ چھوڑ کر کے کسی انہونی ما فوق الفطرت طاقت کو مانتا ہے، آپ اس کے بارے میں دیکھیں وہ ہر جگہ ڈرتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا بلی اس کا راستہ کاٹ دیتی ہے، اور در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اللہ عز و جل فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، سنلقی فی قلوبہم الرعب، ہم ان کے دل میں کیا ڈال دیں گے؟ رعب ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے. تو یہ خوف ان کے دل میں ایسا ہے کہ ان کے دلوں سے جدا نہیں ہوتا. یہ خوف ان کے دلوں سے جدا نہیں ہوتا، ان کے شرک کا بما اشرکوا، ان کو شرک کرنے کی وجہ سے، ان کے شرک افعال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں شرک ڈالا ہوا، ان کے دل میں خوف ڈال دیا ہے. تو شرک کی دوسری نحوست جو ہے بدعت کی، شرک کی بدعت کی نحوست ایک یہ ہے کہ بزدلی اور توہم پرستی کو جنم دیتی. ایک اور نقصان شرک کا جو ہوتا ہے اونچ نیچ، بھید بھاؤ، ذات پات. جو ذات پات ہے انسانی سماج کے اندر، یہ بھی شرک کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے. شرک کی کوکھ سے یہ ذات پات شرک کی کوکھ سے پیدا ہوا. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے انسانوں کو غلام بنانے کے لیے طبقہ وارانہ نظام پیدا کیا کہ یہ اس طرح سے پیدا ہوا، یہ یہاں سے پیدا ہوا، یہ یہاں سے پیدا ہوا، یہ پیر سے پیدا ہوا، تو اس کا کام ہے کہ بڑے لوگوں کی عبادت کرتے رہنا. اسی چیز کو دیکھیں کہ امت محمدیہ کے بعض لوگوں نے اختیار کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم نبی کے خاندان میں ہونے کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے. تو بہت لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم فاطمہ کے نسل سے ہیں، حکومت ہماری ہونی چاہیے، لوگ ہمارے دربار پہ ہیں. تو لے کے ایک فرقہ ایجاد ہوا جن کو باطنی فرقہ کہا جاتا ہے. فاطمی حکومت قائم ہوئی، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو غلام بنایا، فاطمی حکومت قائم ہوئی. باطنی اسماعیلی فرقہ قائم ہوا، اسماعیلی فرقہ قائم ہوا. اور اسی اسماعیلی فرقے کی ایک بات آپ دیکھیں، یہ اسماعیلی فرقہ جو کہتا ہے کہ ہم فاطمہ کے نسل سے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی جو بیٹی ہیں ان کی نسل سے ہیں، وہاں وہ فاطمی، لیکن ان کے کچھ لوگ یہاں ہندوستان میں آئے جن کو داؤدی بوہرا کہا جاتا ہے. بوہرا سماج داؤدی، اس کا بانی جب ہندوستان آیا تھا انگریزوں کے زمانے میں، تو بڑا چالاک، بڑا ہوشیار، بات ایسی جینیس کرے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تم باتوں سے بڑے ذہین لگتے ہو، بہت ہوشیار لگتے ہو، لیکن تم نے خدائی کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، اللہ کا نائب ہوں، میں فاطمہ کی نسل سے ہوں اور اللہ کا نائب ہوں. ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو ان کا جو رئیس جو ہوتا ہے، ان کا جو ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اس وقت خلیفہ ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کی طرف سے، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. تو اس نے کہا کہ تم ایسے باتیں دعویٰ کیسے کر سکتے ہو، اتنے عقل مند ہو، خدائی کا دعویٰ کیوں کر سکتے ہو؟ تو اس نے لمبا قہقہا لگایا، زور سے، دیر تک ہنستا رہا. پھر کہتا ہے کہ جس ملک میں لوگ ایک جانور کو خدا مان سکتے ہوں، اس کی عبادت کر سکتے ہوں، میں تو انسان ہوں، میں عقل مند ہوں، کیا مجھے خدا نہیں مانیں گے یہ لوگ؟ میں عقل مند ہوں، جب بے زبان جانور کو جس ملک میں خدا مانا جاتا ہو، میں تو عقل مند ہوں، کیا یہ لوگ مجھے خدا نہیں مان سکتے؟ آج اسی بنا پہ دیکھو داؤدی فرقہ پھیلا ہوا ہے، طاقت میں ہے، صوفیوں سے بڑا گہرا تعلق ان لوگوں. یہ بھی انسانیت کی تدلیل ہے. ذات پات باطنی فرقے نے، اسماعیلی فرقے نے، اور ایک جماعت ہمارے ہندوستان کے اندر پھیلی سید کے نام سے. انہوں نے، ان کی ہر بات اللہ اس کے رسول کا کلام ہے، ان کی بات سے، ان کی زبان سے جو بات نکلے وہ آیت ہے،
ان کی زبان سے جو بات نکلے وہ دلیل ہے مسلمانوں کے لیے، ان کی ہر حرکتیں دلیل ہیں، چاہے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو نہ معلوم ہو، چاہے انہیں پاکی کا طریقہ معلوم ہو نہ معلوم ہو، لیکن چونکہ سید ہے اس لیے تمام مسلمانوں پہ واجب ہے کہ ان کا ہاتھ چومیں اور ان کی ہر بات پر آمنا صدق نہ کہیں۔ یہ شرک نے کیا کیا ہے؟ اونچ نیچ کا بھید بھاؤ پیدا کیا ہے سماج کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ ابنۃ محمد سرقت لقطعت یدہا، کیا سید ہو جانا کافی ہے؟ کیا کسی نسب سے ہو جانا، کسی خاندان سے ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ہر بات، وہ اونچی نسل کا ہے، اونچی خاندان کا ہے، ہر حال میں اس کے اطاعت و فرما برداری واجب ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، فاطمہ المخزومیہ، فاطمہ نام تھا، مخزومی قبیلے کی تھی۔ مخزوم بڑا قبیلہ، خالد بن ولید اسی قبیلے سے ہیں، خالد بن ولید اسی خاندان سے ہیں، بڑا قبیلہ۔ ولید خود ان کا باپ بڑا اثر و رسوخ والا تھا سماج کے اندر۔ تو لوگوں نے کہا کہ چوری تو کی ہے، ہاتھ کٹ جائے گا۔ اب ہاتھ کٹنا، اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کٹے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ کٹے گا تو ناک کٹ جائے گی، قبیلے کی خاندان کی ناک کٹ جائے گی، نہیں ہونا چاہیے ایسا، عزت دار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جائے کون؟ ٹھیک ہے سفارش تو ہونی چاہیے، جائے کون وہاں پہ؟ وَمَن يَجْتَرِئُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ، کہا کہ اس کی ہمت کون کر سکتا ہے سفارش کرنے کی دین کے معاملے میں؟ کہا ایک ہے جو اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں۔ کون؟ اسامہ بن زید، لے پالک تھے نا، منہ بولے بیٹے تھے اللہ کے، اسامہ بن زید۔ کہا کہ آپ جا کر کے سفارش کریں۔ کون سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت جو محبوب ہے اللہ کے نبی کے، اسامہ بن زید آتے ہیں۔ اب محبت چل کر کے آئی ہے، کس لیے؟ ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف محبت ہے، ایک طرف اللہ کی شریعت ہے، دوسری طرف محبت ہے۔ آئی محبت چل کر کے، ہاں محبت کیا کام ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ فاطمہ کا ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، لو ان فاطمہ ابنۃ محمد سرقت لقطعت یدہا، فاطمہ اسامہ تم فاطمہ مخزومیہ کی بات کرتے ہو، اگر میرا لخت جگر، میرا جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ اگر چوری کرتی، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور آج لوگوں نے صرف سید ہونے کی بنا پہ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے رہو، لوگوں کے دین و عقیدے سے کھلواڑ کرتے رہو، شریعت سے کھلواڑ کرتے رہو، شریعت محمدیہ اس کو بدنام کرتے رہو، لیکن اس بنا پہ آپ کی حرکت اس لیے کہ اس بنا پہ قابل قبول ہے کیونکہ آپ سید گھرانے سے۔ تو اونچ نیچ، ذات پات کا بھید بھاؤ بنا شریعت کے میزان پہ رکھے ہوئے، یہ شرک کی دین ہے، شرک کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، یہ نحوست شرک کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو شرک کے اثرات انسانی سماج پر ڈالتی ہے وہ یہ کہ شرک جو ہے بندے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مشرک جانتا ہے، وہ لاکھ تلاش کر لے وہ اپنے موقف کی دلیل نہیں پاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا موقف کمزور ہے، اس کمزور موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کمزور موقف کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ انسانی نفسیات ہے، انسانی سائیکولوجی ہے کہ جب احساس کمتری میں انسان چلا جاتا ہے تو اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے جھوٹی احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ احساس کمتری کا شکار لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے۔ آپ دیکھو کئی جگہوں پہ آپ کو سننے ملے گا کہ فلاں جگہ پہ اہل حدیث پروگرام کرنے جا رہے تھے، مشرکوں نے بند کروا دیا، احساس کمتری کی وجہ سے۔ بات کرو، بات فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے بات کیا جائے شرک پر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، گفتگو کیا جائے کہ ہمارا موقف یہ ہے، آپ کا موقف یہ، اس کی دلیل یہ ہے کتاب و سنت سے، اس کی دلیل یہ ہے، لیکن معلوم ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، اس بنا پر احساس کمتری کا شکار ہو کے کیا کرتے لوگ؟ پروگرام بند کروا دیتے، تو بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا مشرکوں کے بارے میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، مشرکوں نے یہی شیوا اختیار، آج اہل حدیثوں کو بہت ساری جگہوں پہ مسجدیں توڑ دی جاتی، دوسرا توڑے تو بوال ہوتا،
اور یہی لوگ توڑ دیتے، بنتی مسجدیں توڑ دیتے، کیس کر دیتے، بند کروا دیتے، پروگرام نہیں ہونے دیتے۔ یہی پیشہ مشرکین نے اختیار کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں گالی گلوچ شروع ہوتی ہے، وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو نہ سنو ورنہ تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ لا تسمعوا، تمہاری تعداد میں کم ہو جاؤ گے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فيه، کیا کرو؟ شور شرابہ کرو، لغو کرو، ہلہ گہار کرو، دھاوا بولو، حملہ کرو، لعلکم تغلبون، اس طرح سے تم غالب آؤ گے۔ تو احساس کمتری کے شکار ہو کر کے اس کو چھپانے کے لیے، اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے، دلیل نہ ہونے کو چھپانے کے لیے یہ اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتے۔ یہ شرک کی ایک نحوستوں میں سے۔ اسی طرح سے شرک کی ایک اور نحوست آپ دیکھیں کہ جس سماج میں شرک پنپ رہا ہو وہاں رجال پیدا نہیں ہوتے، وہاں مرد نہیں پیدا ہوتے، وہاں انقلاب لانے والے انسان پیدا نہیں، مجاہد پیدا نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں یہ عرب کا سماج ہے، اسی سماج کے اندر زنا عام تھی، زنا اپنے پیک پر تھی، طرح طرح کے طریقے رائج تھے، یہ فلاں کوالٹی کا زنا، طرح طرح کا زنا عام تھا، جس کو انہوں نے نکاح کا نام دیا ہوا تھا۔ کوئی ایک دن کا زنا، مہینے کا زنا، سال کا زنا، اس طرح کی قسمیں رائج تھیں زنا۔ ظلم و ستم اپنی عام کو تھا۔ وہی لوگ تھے مکہ والے لوگ، مدینہ والے لوگ، بچوں کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں وہی کیا ہوا، آخر میں ایک شخص آتا ہے توحید کی دعوت لے کر کے، فاراں کی چوٹی سے آتا ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، صفا مروہ کی چوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ایھا الناس، اے لوگوں میری بات سنو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر قبیلے کو، عرب کے ایک قبیلے کو ندا لگا کر کے کہتا ہے لوگوں ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، میں تمہارے لیے، ورنہ اگر ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہو تو میں تمہارے لیے دردناک عذاب کی انذار کرتا ہوں، تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ کیا ہوا؟ جب انہی لوگوں نے اسی توحید کو مانا تو ایک مکہ کے لوگ جن کی کل زندگی مکہ تھی، ایک گاؤں، ایک شہر جیسا، دیہات جیسا گاؤں، اس سے باہر نہیں جانتے ہی نہیں تھے لوگ، اونٹوں کے چرانے والے، جس کو قیصر و کسریٰ کوئی شمار میں ہی نہیں لیتے تھے۔ اچھا یہ لوگ بھوکے لوگ، اچھا چھوڑو انہیں، جیسے حکومتوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ فلاں، اچھا یہاں پہ دھیان دو، بارڈر کو ٹائٹ کرو، یہاں سے بغاوت ہو سکتی ہے۔ لیکن قیصر و کسریٰ نے کوئی فورس ہی نہیں رکھی تھی عربوں کے اوپر، ان کی اوقات ہی نہیں تھی کہ حملہ کریں لوگ۔ فورس پر، بارڈر پر ٹائٹ کیا جاتا ہے فورس، یہاں فورس زیادہ ہونی چاہیے، کبھی بھی بغاوت ہو سکتی ہے۔ لیکن قیصر و کسریٰ نے عربوں پہ کوئی فورس ہی نہیں رکھی تھی، ان کے اوقات ہی نہیں، تو بھوکے مر رہے کیا حملہ کریں گے؟ اور ان کی بدگمانی تب تک قائم رہی جب صحابہ چڑھائی کر کے پہنچے وہاں تک اور ان لوگوں کو نجات دینے کے لیے، تو کہا کیوں آئے ہو؟ بھوک لگی ہے کیا؟ کھانا پینا چاہیے؟ تو ایک کام کرو، سب کو 2 ٹائم کا کھانا دے دیں گے اور 2 درہم دے دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ تو ربیع بن عامر نے کیا جواب دیا تھا کہ نہ ہم کو بھوک نے ستایا ہے، ہم بندوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہی لوگ تھے کہ جن کو لوگ بھوکے پیاسے سمجھ کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب توحید کو اپنایا تو کیسے لوگ، اس کے اندر ابو بکر پیدا ہوتا ہے، عمر جیسا انسان پیدا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے شیطان اپنی راہ بدل دیتا، عثمان غنی جیسا انسان پیدا ہوتا ہے، علی جیسا حیدر کرار پیدا ہوتا ہے، اسی قوم سے خالد بن ولید پیدا ہوتا ہے، اسی قوم سے ابو عبیدہ بن جراح پیدا ہوتا ہے، اسی کے نقش قدم پہ چل کر کے احمد بن حنبل جیسا امام پیدا ہوتا ہے جس کو بادشاہوں نے کوڑوں سے مارا، بادشاہوں کی حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن امام احمد بن حنبل اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ اسی قوم سے امام مالک پیدا ہوتے ہیں، اسی نسل سے آگے چل کر کے ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں، اسی نسل سے آگے چل کر کے، اسی ڈگر پہ چل کر کے ابن قیم پیدا ہوتے ہیں، اسی نقش راہ پر چل کر کے محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوتے ہیں، اسی نقش قدم پر چل کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوتے ہیں، اسی شاہ راہ پر چل کر کے شاہ اسماعیل شہید پیدا ہوتے ہیں۔ توحید مردوں کو پیدا کرتا ہے، انقلاب لانے والوں کو پیدا کرتا ہے، جو سماج کو تبدیل کر کے رکھتے تھے اپنی سوچ سے، اپنے فکر سے، اپنی دعوت و تبلیغ سے، اپنے انقلابی سوچ کے ذریعے سے، اور بنا خون خرابہ کیے ہوئے، بنا خون، آتنک کا نام نہیں ہے توحید، توحید کی دعوت کا مطلب آتنک نہیں ہے، بنا خون خرابہ، علمی مباحثہ کر کے، حوار کر کے، گفتگو کر کے، ڈیبیٹ کر کے،
یہ سارا کام کس نے کیا؟ امام احمد بن حنبل نے کیا، ابن تیمیہ نے کیا، امام ابن قیم نے کیا، شاہ محمد بن عبد الوہاب نے کیا، شاہ اسماعیل شہید نے کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا. یہ سارے ہندوستان کے نام ہیں. شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ دہلوی، محدث دہلوی، یہ سب ہندوستان کے ہیں. وہیں سے اہل حدیث تحریک ہندوستان میں شروع ہوئی، بنا کسی آتنکی تحریر کے، بنا خون خرابے کے، بنا تلوار اٹھائے. یہ اہل حدیث کی تحریک، مرد پیدا ہوتے ہیں، توحید کی کوکھ سے مرد مجاہد پیدا ہوتے ہیں. لیکن شرک کی کوکھ سے اس کے اپوزٹ دیکھیے آپ، جب تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، مسلمانوں کی دوسری بڑی سلطنت عباسیہ کو زوال ہوا، جب ختم ہونے لگی، تو ابن تیمیہ نے جہاد کیا. دیکھیں ابن تیمیہ، اہل حدیث کی کیا دعوت ہے؟ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے لڑا جائے، اور جو اس راہ میں رکاوٹ بنے اس سے لڑا جائے، اس کو روکا جائے، اور پھر بادشاہوں کے حوالے کر کے پھر سے دعوت تبلیغ. ابن تیمیہ نے تاتاریوں کو روکنے کے لیے جہاد کیا باقاعدہ طور پر، لڑے ان سے، اور جب لڑ کر کے مار کر کے بھگا دیا ان گھسپیٹیوں کو، تاتاریوں کو، واپس سے کتاب و سنت کی درس و تدریس میں، کتابوں کے لکھنے میں مشغول ہو گئے. واپس سے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، وہی مسجد کی امامت، وہی درس و تدریس، وہی لوگوں کی اصلاح. یہاں انسان بناتے ہیں. افراد سازی کا نام ہے. داعی کا کام کیا ہے؟ افراد سازی، تربیت کرنا، انسان بنا کے کھڑا کر دینا. ایک ایسا انسان بنا دیا ہے کہ اپنے سماج میں جائے گا، پورا انقلاب لے کر کے آئے گا. اللہ کے نبی نے وہی کیا، ابن تیمیہ نے بھی وہی کیا. صوفیوں نے کیا کیا؟ جب صوفیوں سے کہا گیا لڑتے کیوں نہیں ہو، تاتاریوں سے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ اب ان کا شرک کا عقیدہ دیکھیے. کہتے ہیں کس سے لڑیں، سب ایک ہی تو ہے، سب خالق مخلوق. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کا، کہ ساری کائنات میں کون ہے؟ صرف ایک اللہ. ہم بھی دھوکہ کھا جاتے، کہتے کون ہے؟ ساری کائنات میں کس کا جلوہ ہے؟ صرف ایک اللہ کا جلوہ ہے. ایسا ہے؟ غلط ہے عقیدہ. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں ایک جلوہ ہے، مطلب خالق مخلوق سب ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جو خالق ہے وہی مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہی خالق ہے. اللہ کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے. جو رب ہے وہی بندہ ہے، جو بندہ ہے وہی معبود ہے. اسی لیے ان کے بڑے پیر بزرگ جو کہتے ہیں، حلاج وغیرہ نے کیا کہا؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کی ذات پاک، اللہ کی ذات پاک. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحانی. حلاج نے کہا سبحانی، میں کتنا پاک ہوں، میں کتنا پاک ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ میرے اندر بھی ہے. تو یہ کہتا کہ جب ہر جگہ خدا موجود ہے تو کافروں، یہ جو کافر ہیں جو مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ بھی خدا کا ہی ایک شکل ہے، خدا کا ہی مظہر ہے، ان سے کیا جہاد کرنا؟ تو کہنے لگے، جب پوچھا کہ کیوں جہاد نہیں کرتے، کیوں نہیں لڑتے، تو کہا کس سے لڑیں، سب ایک ہی تو ہے. تو یہ اللہ کے دین کو پھیلائیں گے صوفی. شرک کی کوکھ سے بزدلی پیدا ہوتی، اور شرک کی کوکھ سے بدکار لوگ جنم لیتے ہیں. آپ دیکھیں شرک کی نحوستیں دیکھیں. یہ بالی ووڈ وغیرہ کی دنیا میں جا کر کے دیکھیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، کون ہے؟ مشرکین ہیں سارے کے سارے، خان کے نام سے سارے کے سارے مشرک ہیں. یہ شرک تھا، انہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا. آپ جا کر کے دیکھیں، ہمارے گھر میں ہم سیکولر ہیں. کیا ہیں؟ سیکولر ہیں. ہمارے گھر میں مسجد بھی ہے سجدہ کرنے کے لیے، اور مورتی بھی ہے عبادت کرنے کے لیے. شرک ہے، مشرک، بزدل لوگ ہیں. لوگ مرد نہیں پیدا ہو سکتے، مجاہد نہیں. اپنے اصول کا پکا ہونا جرم ہے کیا کسی ملک کے اندر؟ میں اپنے اصولوں کا پکا ہوں، لیکن کسی سے چھیڑخانی نہیں کرتا، کسی کو مارنے کی دعوت نہیں دیتا، لیکن میں اپنی توحید میں پکا ہوں. مجھے اکیلے میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. کوئی منع کر سکتا ہے؟ کوئی منع کر سکتا ہے اس چیز سے؟ اصولی آدمی کو دنیا کا ہر شخص پسند کرتا ہے. تو توحید، شرک جو ہے بزدلی کو، بدکرداری کو جنم دیتی ہے، بدکرداری کو جنم دیتی ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے بدکرداری کو جنم دیتا ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. زانی کسی زانیہ سے شادی کرتا ہے یا بدکرداری کرتا ہے، یا مشرکہ سے زنا کرے گا، بدکاری کرے گا. مشرکہ کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا، کہا کہ شرک بدکرداری کو جنم دیتا ہے. آج دیکھو جو مشرک سماج ہے، جو نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے سماج بدکرداری دیکھو، بے حجابی دیکھو، اور درگاہوں مزاروں میں دین کے نام پر جس طرح سے عورتوں کی عزت و آبرو سے جس طرح سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہ بدکرداری اور بے مروتی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز، اس کو آپ کیا نام دو گے؟ تو شرک کی مذمت ہوئی، عزتیں محفوظ نہیں، گھر کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی. اسی شرک کی لعنت کی وجہ سے آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ شرک کی وجہ سے انسانی سماج کے اندر اختلاف جنم لیتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہو گیا کہ یہودی سے مناظرہ ہوا. یہودی کہتا ہے کہ ما نفضت ایدیکم من تراب دفن نبیکم حتی قلتم منا امیر و منکم امیر. ایک یہودی تانا مارتا ہے حضرت علی کو، کہہ رہے کیسے تم لوگ ہو کہ ابھی تم نے اپنے نبی کو دفن نہیں کیا تھا، مٹی ڈالی نہیں تھی، کہ کہنے لگے کہ منا امیر و منکم امیر. تم لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کہنے لگے انصار کہنے لگے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، اور مہاجرین کہنے لگے کہ خلیفہ ہم میں سے ہونے لگا. ابھی دن نہیں گزرا تھا نبی کی وفات ہوئے، تم کیسے لوگ کہنے لگے اختلاف کر، کہنے لگے ہمارا امیر. ابھی نبی کے غم سے باہر تو نکلتے، پھر امیری کا اختلاف کرتے. تو حضرت علی نے کیا کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ ما جفت اقدامکم من فلق البحر حتی قلتم اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کہنے لگے کہ اے بدبختو تم ہمیں ہمارے اختلاف کا تانا دیتے ہو، ہم نے وہ اختلاف کیا جو صبح کو اختلاف کیا، شام پر اتحاد کر لیا. صبح کو ہم نے اختلاف کیا تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے ایک حدیث کی وجہ سے، صرف اور صرف ایک حدیث کی وجہ سے ہم نے اپنے اتنے بڑے اختلاف کو، عمارت کے اختلاف کو ختم کر دیا. ہم نے ابوبکر کو خلیفہ چن لیا ایک حدیث کی وجہ سے. ہمارا اختلاف صبح سے لے کے شام تک ختم ہو گیا، لیکن تم ہمیں تانا دیتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے اتنی بڑی تم پر نعمت کی تھی کہ ما جفت اقدامکم من فلق البحر، اللہ نے فرعون سے نجات دے کر کے تم کو سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر سے راستے بنایا. ابھی تمہارے قدم سوکھے نہیں تھے، سمندر سے آگے جا کر کے سوکھے نہیں تھے کہ جیسے ہی سمندر کو پار کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے. تم موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہم بھی عبادت کریں گے ان کی. کیسے بدبخت لوگ ہو، تم نے اپنے دین کے اندر اختلاف کر لیا. یہودی سمجھ گیا کہ ہمارا اختلاف بڑا تھا، اسی لیے خاموش ہو کر کے چلتا بنا، کوئی جواب نہیں دیا. کہ مسلمانوں نے جو مسئلے میں اختلاف چھوٹا تھا، لیکن جو شرک کا اختلاف تھا مسلمانوں کے بیچ میں اتنا بڑا اختلاف تھا کہ یہودی بھی جانتا تھا کہ اتنا بڑا اختلاف ہے کہ علی کو اس بات پہ جواب نہیں دے سکتا ہوں میں. یہودی بھی جانتا ہے شرک اختلاف کو پیدا کرتا ہے. اختلاف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں کو کیا نتیجہ ہوا؟ یہودیوں نے اختلاف کیا نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، ان پہ ذلت و رسوائی مار دی گئی، نصیب لکھ دیا گیا، ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے. تو جب تک یہ امت شرک و بدعات میں ملوث رہے گی، ذلت و رسوائی ان کی ختم ہونے والی نہیں. آخری حدیث پڑھ کر کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف جب کرو گے شرک کی وجہ سے، تمہارے بیچ میں ہر ایک کا قبلہ الگ ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے. یہاں پہ ایک معبود ہے، وہاں پہ دوسرا معبود ہے، وہاں تیسری درگاہ تیسرا معبود، ہر ایک کے اپنے اپنے معبود ہیں. کہا کہ اختلاف کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصتها فقال قائل منهم امن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في صدوركم الوهن. اللہ کے نبی نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارے اس اختلاف اور انتشار کی وجہ سے، دین میں اختلاف کی وجہ سے، جیسے اللہ نے یہودیوں پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا تھا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی مقامات مقدسہ کو ان سے چھین لیا. شرک کی ایک نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی جو مقامات مقدسہ ان سے چھین لیے جاتے ہیں. مقامات مقدسہ یہودیوں سے بیت المقدس چھین لیا گیا، اور آج یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں سے مسجدیں چھینی جا رہی ہیں ان کی. اور آج جو مسلمان اللہ کی توحید کے لیے نہ اٹھے اور خاموش بیٹھا رہے اپنی طاقت بھر، تو ان قریب ہے کہ ان کی مسجدیں بھی داؤ پر لگ جائیں. اللہ کو یہ بات گوارا نہیں، یہ بات کہ اس کی زمین پر ان کی مقامات مقدسہ چھین لیے جاتے ہیں، ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. انہی باتوں پہ اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں توحید کی عظمتوں کی بڑائی کو سمجھنے کی توفیق دے، شرک کی نحوستوں سے لعنتوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں شرک کے خاتمے کے لیے، توحید کے نشر و اشاعت کے لیے ہمارا انتخاب فرما لے. جتنا ہو سکے ہم اللہ کی توحید کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں. شرک و بدعات کی جتنا ہو سکے تعلیم حاصل کر کے، بنا علم کے نہیں، تعلیم حاصل کر کے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کرتے کہ ہمارے سماج کو شرک و بدعات سے پاک فرمائے، ہمیں جو پرانی جو عظمت رفتہ واپس لوٹا دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.